اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں قرآن میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ ظاہر دنیا کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن جو حقیقت ہے آخرت، اس سے یہ آج کا مسلمان بے خبر ہے، غافل ہے۔ بہرحال میں دین اور بے دینی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ دیکھیں دین یعنی دین کیا، دین کا نام کیا ہے اور دین کہتے کسے ہیں، یہ بات جان لے پہلے تو ذرا آسانی ہو جائے گی۔ دین کا مطلب ایک قانون، ایک طریقہ، زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ، کوئی بھی طریقہ ہو وہ دین کہلاتا ہے۔ آپ جیسے بھی زندگی گزار رہے ہیں اس کو دین کا نام دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا ہم بے دین لوگ ہیں؟ سچی بات تو یہی ہے کہ ہمارا کوئی دین نہیں ہے مستقل، اور دراصل ہم بے دین ہیں، ہمارا کوئی دین نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ ہم سب کا ایک ہی دین ہے اور وہ خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ ہم سب لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور دین اسلام کو ہم نے اپنی مرضی کے تابع کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات بھی نہیں ہے۔ کچھ اعمال ظاہری علامتی طور پہ ہم کرتے ہیں، مثال کے طور پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، وہ بھی مجبوری ہوتی ہے، معاشرے کا جبر ہے، روایات ہے، ورنہ ہم بے دین لوگ ہیں۔ دراصل ہم دین کا مطلب بھی نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اور ہم دیکھیں ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ہلاکت انگیز بات ہے، ہوا متبعن۔ قرآن کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ اس آیت کے سے پہلے نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نیک لوگوں کے بعد ان کے جانشین ہوئے نااہل جانشین، خلفن۔ انہوں نے کیا کیا؟ نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی۔ اب یہ دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے، فسوف یلقون غیا، دوزخ میں جائیں گے لوگ۔ دیکھیں آج کی صورتحال جو ہے بڑی گمبھیر صورتحال ہے۔ ہم حقیقی مومن نہیں ہیں، پھر بھی دعوی ایمان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک ھم الصادقون۔ ایمان والے تو وہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جن کا یقین ہو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، پھر شک نہ کریں اور پھر اپنی مال و جان کے ساتھ جہاد کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یہی لوگ سچے ہیں، اولئک ھم الصادقون۔ دیکھیں ایمان کیا ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں ہم نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ ہمیں ایک چیز معلوم ہے جس پر ہمارا یقین ہے، اور وہ ظاہر ہے، وہ دنیا ہے، مٹیریل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں قرآن میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ ظاہر دنیا کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن جو حقیقت ہے آخرت، اس سے یہ آج کا مسلمان بے خبر ہے، غافل ہے۔ بہرحال میں دین اور بے دینی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔
دیکھیں دین یعنی دین کیا، دین کا نام کیا ہے اور دین کہتے کسے ہیں، یہ بات جان لے پہلے تو ذرا آسانی ہو جائے گی۔ دین کا مطلب ایک قانون، ایک طریقہ، زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ، کوئی بھی طریقہ ہو وہ دین کہلاتا ہے۔ آپ جیسے بھی زندگی گزار رہے ہیں اس کو دین کا نام دیں گے۔ قانون، مروجہ قانون، ہمارا جو نظام ہے زندگی کا یا زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی آپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کس نظریے سے گزار رہے ہیں، یہی آپ کا دین ہے، حق ہو یا باطل۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی یعنی انسان کی کامیابی ایک خاص طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں رکھ دی ہے۔ اصل میں یہ باتیں میں کرتا رہا ہوں، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہ جاننا ضروری ہے اس بارے میں۔ ہم بے خبر لوگ ہیں، ہمیں اپنی حقیقت بھی نہیں معلوم، اور اگر کوئی بتا بھی دے تو ہم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھتے ہیں، اس دنیا کو، حاصل دنیا کو ہم نے اصل جان لیا ہے، اسی کے پیچھے مر مٹے ہیں، اسی کی طرف رخ کر لیا ہے۔ دیکھیں ظاہر کو، یہ ظاہر کیا ہے، یہ ایک امتحان ہے، امتحان ہے، لیکن ہمارا امتحان کا یعنی ذہن نہیں ہے نا امتحان کا۔ ہم کہہ رہے ہیں زندگی آرام اور آسائش، کہتے ہیں نا زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ۔ ہم آسائشات دنیا چاہتے ہیں، ایک پرتعیش زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جس سے جیسا بھی ممکن ہے اپنے حالات کے دائرے میں رہ کر ہم سب لوگ اپنی زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، ہماری منزل اللہ ہے، دنیا ہمارے لیے ہے، ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں۔ افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہم نے زندگی دنیا کے لیے وقف کر دی ہے۔ یہ غیر اعلانیہ فیصلہ ہے ہمارا، اس کا اعلان ہم نہیں کرتے، اس کا اظہار بھی ایسے الفاظ میں نہیں کرتے، لیکن دین اسلام سے ہمارا کوئی سروکار ہے نہیں، ہے تو واجبی طور پہ ہے۔ روایات ہیں، معاشرے کا جبر ہے، کلچر ہے، ٹریڈیشن کہہ لیں آپ، جو بھی ہے، آپ جو بھی کر رہے ہیں، یہ بس یہ اسی تک محدود ہے۔ نماز ہمارے والدین نے پڑھی، ہمیں بھی نماز پڑھنے کی تلقین کی۔ رمضان کا مہینہ مجھے یاد ہے، میں جب چھوٹا تھا تو چھوٹے بچے عام طور پہ یعنی سحری کو نہیں اٹھتے، اور نہ والدین ان کو اٹھاتے ہیں، لیکن پھر بھی بچے کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، میں نے بھی سحری کرنی ہے، تو ہم رات کو اٹھ جایا کرتے تھے، والدین سحری کرتے تھے، ہمیں بھی سحری میں شامل کر لیتے تھے۔ جب ہم اٹھ جاتے تھے نا، یا اصرار کرتے تھے کہ ہمیں بھی اٹھائیں، تو بس اسی طرح سب کی زندگی ہے ہماری۔ اسلام کی حقیقت کو نہ ہم جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ کوئی بتا رہا ہے، یہ بات بھی ہے۔ مسجد کے منبر سے اسلام کی حقیقت کو نہیں بیان کیا جا رہا۔ اللہ کا حکم ہے، رسول کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیوں ہے، کس لیے ہے؟ جب تک آپ ایک کام کے مقصد کو نہیں جانیں گے، آپ وہ کام نہیں کریں گے، خواہ وہ جتنا بھی اچھا ہو، اس کے لیے کوئی جذبہ آپ کا بیدار نہیں ہوگا۔ اسلام کیا ہے، کیوں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو قبول کر لیں تو فائدہ کیا ہوگا، اس کو رد کر دیں یا نظر انداز کر دیں تو نقصان کیا ہوگا، یہ ساری باتیں ہمیں نہیں بتائی جاتی، سرسری باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں واجبی سی۔ اور جو دین کو بیان کرنے والے ہیں ان کی تقریریں قصے کہانیوں تک محدود ہیں، یا مسائل زندگی، روزے کے فرائض،
روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے، قربانی کے مسائل بیان کر دیں گے، نماز کے مسائل، روزے یہ وضو کے، بس یہ طریقے بیان کر دیں گے۔ آپ کو زندگی کی حقیقت آج کوئی بھی بیان نہیں کرے گا، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، اللہ کے بندے ہیں تو تھوڑا سا دیکھیں، غور کر کے آپ زندگی گزاریں تو زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ ساری زندگی غفلت میں گزار دیں۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔